مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہانہ درس قرآن میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں تھوڑے سے وقت میں ایک آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی اسی کے ضمن میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض گزار ہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی اور سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی پچھلی 3 آیتوں میں اللہ کی ثنا ہے، تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی شانوں کا بیان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ کی تعریف اور ساتھ اللہ تعالیٰ کو رب العالمین کہا گیا کہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی مہربانی کا ذکر ہے کہ وہ رحمت فرمانے والا ہے، ہم پہ مہربان ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر اللہ کریم نے ایک وہم کا، شبہ کا ازالہ فرمایا کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ کی رحیمی کریمی کا یہ مطلب ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، ہم جی بھر کر گناہ کر لیں، جی بھر کر کسی کا حق ماریں، جی بھر کے کسی پہ ظلم کریں، جی بھر کے کسی پہ زیادتی کریں تو ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ رب نے فوراً فرمایا مالک یوم الدین، رحیم و کریم ضرور ہوں پر جزا اور بدلے کے دن کا بادشاہ بھی میں ہی ہوں۔ وہ دن جس دن اللہ کریم ہر بڑے کو چھوٹے سے، ہر چھوٹے کو بڑے سے بدلہ لے کر دے گا، اس دن کا بادشاہ، اس دن کا مالک بھی اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اور قیامت کے دن کو بدلے کا دن اس واسطے کہا گیا کہ وہاں پہ صرف انسانوں میں ہی نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے زبردست لوگوں میں بھی جس وقت رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو مظلوم اپنی زیادتی کا اللہ کی بارگاہ میں یوں کہو کہ FIR درج کروائے گا اور اللہ تعالیٰ ہر مظلوم کو ظالم سے بدلہ لے کر دلوائے گا۔ اس واسطے اس کی ذات کو مالک یوم الدین کہا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ جو چاہے گا فیصلہ کرے گا، وہ جو چاہے گا جس کو چاہے گا جس سے حق لے کر دے گا۔ مثال کے طور پر حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی، فرمایا ایک سینگوں والی بکری ہو اور دوسری بغیر سینگوں والی بکری ہو، جس کو بوٹی بکری کہتے ہیں۔ فرمایا سینگوں والی نے بغیر سینگوں والی کو اگر اپنے سینگ کے ساتھ مارا، اب اس کے پاس تو سینگ ہے ہی نہیں، رب نے بنایا ہی نہیں ہے، اس کا سینگ ہے ہی نہیں۔ فرمایا بروز قیامت رب اس جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگوں والی سے بدلہ لے کر دے گا۔ اس قدر عدل و انصاف بروز قیامت اللہ کریم بپا فرمائے گا کہ ہر کسی کو بدلہ لے کر دینے والی ذات ہے، اس واسطے اس کو مالک یوم الدین کہا جاتا ہے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے غلام کے ساتھ، گھر کا جو خادم تھا، نوکر تھا، اس کے ساتھ جھگڑ پڑے، لڑائی ہو گئی تو حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام کو مارنے لگ گئے۔ لڑائی جھگڑے میں مار پٹائی ہونے لگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو سرکار نے روکنے کے لیے آواز دی، بلایا، بھائی رک جاؤ رک جاؤ۔ آواز انہوں نے سنی نہیں یا غصے کی وجہ سے ان کو سمجھ نہ آئی کہ سرکار روک رہے ہیں، تو سرکار توڑ چلے گئے، پاس جا کے حضرت ابو مسعود انصاری کے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگرچہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے بھی کافی تھا بلکہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی وہ کافی جملہ ہے۔ سرکار نے حضرت ابو مسعود انصاری کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا، للہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، فرمایا ابو مسعود جتنا تیرا زور اس غلام پر چلتا ہے، رب کا اس سے زیادہ زور تیرے اوپر بھی چلتا ہے۔ آج اگر یہ تیرا غلام ہے، تیرا نوکر ہے، تیرا ماتحت ہے، تیری خدمت گزار ہے، تو یہ نہ سمجھ کہ یہ کمزور ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اللہ کی ذات تجھ سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اس واسطے فرمایا الرحمن الرحیم کے بعد فوراً کہا مالک یوم الدین، کہ اللہ کی ذات بدلے والے دن کا مالک ہے۔ بدلے میں دونوں چیزیں آ گئیں، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ قیامت کے دن اس نیکی کو دیکھے گا۔ اللہ کسی کا کیا ضائع نہیں کرتا۔
ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ ہمیں ویسے فکر لگ جاتی ہے کہ میرا نام چمکے تو تب میری نیکی ظاہر ہوگی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بند کمرے میں بھی نیکی کرو، اللہ اس کو بھی لوگوں کے سامنے عیاں فرما دے گا۔ بند پتھر میں بھی نیکی ہو تو رب اس کو بھی چھپنے نہیں دیتا، لوگوں کے سامنے عیاں فرما دیتا ہے۔ کوئی ہمیں نیک کہے یا نہ کہے، لیکن رب کو ہماری نیکی کا پتہ ہے، اللہ اس نیکی کا چرچا خود بخود فرما دے گا۔ یہ جتنے بزرگ ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر ہوں، داتا علی حجویری ہوں، خواجہ اجمیری ہوں، حضور پیر میلی شاہ صاحب ہوں، پیر سیال ہوں، ان کی عبادت ہم نے آنکھوں سے دیکھی، ہم نے کوئی ان کے چلے دیکھے اپنی آنکھوں سے، پر رب نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کی کہ کوئی نہیں کی۔ سینکڑوں سال گزر گئے، بلکہ 900 سے زیادہ سال گزر گئے داتا علی حجویری علیہ الرحمہ کو، ہماری تو پردادوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا داتا علی حجویری کو، پر آج بھی ہمارے دل میں محبت ہے۔ تو کیوں ہے؟ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی، رب اس کی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اللہ لوگوں کے سامنے اس کی نیکی کو عیاں اور ظاہر فرما دیتا۔ مالک یوم الدین ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ ہر کسی کو اس کی شان بدلہ ضرور دے گا، جس کا جو حقدار ہوگا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کسی کی نیکی بھی ضائع نہیں جاتی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر برائی کی، اللہ فرماتا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ یہ نہ سمجھے کہ اس کی برائی ضائع ہو جائے گی، ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ رب اس کا پوچھے گا ہی نہیں، نہیں، جس نے برائی کی رب اس سے بھی پوچھے گا، جس نے نیکی کی اللہ اس سے بھی ادر اور بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ کسی کی نیکی ضائع ہونے والی نہیں اور کسی کی برائی بھی ضائع ہونے والی نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا، ایک شخص قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اللہ فرمائے گا جا میں تیری بخشش کر دیا، میں نے تجھے بخش دیا۔ اب دربار خداوندی ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہاں پہ 2 نمبری تو چلے گی نہیں، چلو اپنا حق کی حقیقت تو پوچھ ہی لی جائے نا اللہ کی بارگاہ سے۔ جب رب نے کہا نا جا میں نے تجھے بخش دیا تو وہ بندہ رک گیا، عرض گزار ہوتا ہے مولا میرے پلے تو نیکی ہے کوئی نہیں، ساری زندگی میرے سامنے ہے، میں نے کوئی نیکی ہی نہیں کی تو پھر میری بخشش کیسے ہو گئی؟ دیکھو نا، ویسے آج کل کا ماحول ہوتا تو ڈر جاتا، بھائی اوکھا سوکھا حق لبیا بول پیا تو یہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کا دربار تھا تو اسے پتا تھا جو فرما دیا ہے وہ تو واپس جائے گا نہیں، جو اس نے کہہ دیا ہے وہ واپس نہیں جانے والا۔ لیکن پوچھ بھی تو لوں نا کہ مجھے کس وجہ سے اللہ تعالیٰ بخش رہا ہے، میری بخشش کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے حضور رک گیا اور پوچھنے لگا یا اللہ میری کس وجہ سے بخشش ہو رہی ہے۔ یہاں سے یہ آیت واضح ہوتی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی اس نیکی کو بدلہ قیامت کے دن پائے گا۔ جب رب سے پوچھتا ہے مولا میری کون سی نیکی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے تیری زندگی کی راتوں میں ایک رات آئی، جس رات تو سویا ہوا تھا، تجھے خبر نہیں کیونکہ تیری تو آنکھ لگ گئی تھی، تو سو چکا تھا، تو نے کروٹ بدلی، پاسا پرتیا۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے عموماً جس وقت کروٹ بدلتے ہیں یا انگڑائی لیتے ہیں تھکاوٹ کی وجہ سے، نیک لوگوں کی، مسلمان لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ منہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ کا نام اللہ، یہ لفظ منہ سے نکلتا ہے۔ تو رب نے فرمایا تو نے رات ایک سوئے ہوئی حالت میں کروٹ بدلی، سائیڈ چینج کی، پاسا پرتیا، تو کروٹ کے بدلتے ہوئے تیرے منہ سے نکلا اللہ۔ اب دیکھو نا، نہ کوئی پوری آیت ہے، نہ پورا جملہ ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی تسبیح ہے، صرف ایک مرتبہ تیرے منہ سے لفظ اللہ نکلا۔ اب وہ تیری نیکی میرے پاس موجود ہے، اس ایک دفعہ لفظ اللہ کہنے کی برکت سے میں نے تیری بخشش فرما دی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دینا، چھوٹی جہی تے ہے اس دے کرن دی کیڑی ضرورت ہے، نہیں، وہ کریم ہے، وہ بڑا مہربان ہے کہ جس نیکی کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو سکتا ہے تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کا مول وہی نیکی بن جائے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بخشش اس ایک نیکی کے سبب سے ہو جائے جس کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو۔ تو رب ذوالجلال جل شانہ کی بارگاہ میں یہ بات ذہن میں رکھنا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا اور کسی برائی کو ہلکا سمجھ کے کر نہیں لینا۔ سمجھ آئی نا؟ یہ پوری تقریر میں یہ 2 جملے ذہن میں رکھ لینا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں اور کسی برائی کو ہلکا سمجھ کے کر نہیں لینا کہ چلو خیر ہے یہ تو صغیرہ گناہ ہے نا، کبیرہ تو نہیں ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ رب پکڑنے پہ آئے، چھوٹی سی چھوٹی برائی بھی انسان کی جب وہ گرفت میں لے لیتا ہے تو پھر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کامیابی اسی وقت ہی ہوتی ہے جس وقت وہ اپنے کرم سے ہی کامیاب فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 2 بھائی تھے، ان کا والد فوت ہو گیا، والد کی طرف سے جو جائیداد تھی، وراثت کا جو مال تھا وہ ان دونوں بھائیوں کے حصے میں آنا تھا۔ تو دونوں بھائی آپس میں بیٹھے کے تقسیم کار کرتے ہیں کس طریقے سے ہم آپس میں یہ جائیداد یہ جگہ بانٹیں۔
اب ایک بھائی نے کہا بھائی ایسا کرو جگہ ساری تم لے لو، ساری جائیداد تمہاری، مجھے بس ایک کمرہ دے دو، اے مکان کے اوپر بالا خانہ چوبارہ جسے کہتے ہیں، اوپر ایک کمرہ دے دو، مجھے 3 ٹائم کی روٹی دیتے رہنا، مجھے زمین کی کوئی ضرورت نہیں، میں اوپر رہ کے اللہ اللہ ہی کروں، مجھے جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسرا بھائی خوش ہو گیا، بھائی چلو ٹھیک ہے، موج لگی، اس نے ساری کی ساری زمین مجھے دے دی، آپ اوپر رہے گا، 2 3 ٹائم کی روٹی دینے میں کیا خسارہ کیا نقصان، چلو خیر ہے ہم روٹی دیتے رہیں گے، جان چھوٹی آدھی وراثت تو بچ گئی نا میری۔ وہ اپنا دنیا داری میں مصروف ہو گیا، وہ اوپر رہ کے اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہو گیا، زندگی اس کی بھی کٹ گئی، زندگی اس کی بھی کٹ گئی، او اخیرلی عمروں کو وہ بھی پہنچ گیا، بڑھاپے کو یہ بھی پہنچ گیا۔ اب دیکھنا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ ذرہ برابر نیکی بھی کسی کی ضائع نہیں کرتا، اللہ ذرہ برابر برائی بھی کسی کی ضائع نہیں کرتا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، نیکی توڑ چڑھے، پنجابی میں کہتے نہیں بھرے اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ اور یہ بھی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا انما العبرۃ بالخواتیم، اللہ کی بارگاہ میں اعتبار اخیر کا ہوتا ہے۔ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اخیر کا۔ اخیر سے مراد ہے کہ جو موت کے نیڑے کا وقت ہے نا، اعتبار اس کا ہوتا ہے۔ کتنے بندے گزرے جن کی پچھلی زندگی گناہوں میں گزری، اخیر اچھی ہو گئی تو رب نے ان کو بخش دی۔ فضیل بن ایاز بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے چوٹیوں کے اللہ کے ولی ہیں، پچھلی زندگی ان کی ڈکیتی میں گزری، ڈاکو رہے، لوگوں کا مال لوٹتے رہے، لوگوں کی جو ہے مال اور دولت چھینتے رہے۔ اللہ نے کرم کیا، ایک قافلے کو لوٹنے کے لیے جا رہے تھے، تو قافلے کے اندر ایک قاری قرآن تھا، اور وہ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا تھا، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ جس قافلے کو لوٹنا تھا، فضیل بن ایاز نے اس قافلے کا قاری یہ قرآن کی آیت تلاوت کر رہا۔ اس وقت کے ڈاکو بھی قرآن سمجھتے تھے کم از کم، یہ لفظ ان کے کانوں میں پڑے تو ہر چیز پھینک دی، زمین پہ غش کھا کے گرے، اور منہ پہ ایک ہی لفظ تھا، وقت آ گیا، وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے۔ صبح اٹھے تو سارے لوٹے ہوئے مال واپس کیے، لوگوں سے معافیاں مانگی، اور اللہ کے حضور آ کر اللہ سے معافی مانگ کر عبادت گزار بنے۔ زمانہ آج ان کو اللہ کا ولی کہتا ہے۔ اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ اخیر کا۔ کس کا ہوتا ہے جی؟ اخیر کا۔ ہر وقت پھر نیکی کی دعوت کیوں دیتے ہیں ہم کہ ہر وقت نیک رہو؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی اخیر کا پتہ جو کوئی نہیں، خبر جو کوئی نہیں کہ اخیر کس وقت آ جائے، ہمیں اپنے انجام کا اخیر کی خبر نہیں ہے کہ کس وقت ہماری آخری گھڑی آ جائے۔ اس وقت اس وجہ سے ہر حال میں نیکی کی راہ پہ رہنا لازمی اور ضروری ہے۔ ضمناً یہ 2 باتیں کر دیں، واپس پلٹو۔ وہ 2 بھائی، ایک کیا کر رہا ہے؟ اوپر والے کے بارے میں اللہ اللہ کر رہا ہے، دوسرا نیچے دنیا داری کر رہا ہے، زمیندارہ کر رہا ہے، اس کی بھی زندگی گزر گئی، اس کی بھی گزر گئی، بڑھاپے کی عالم میں اس کے دل میں خیال آیا جو نیچے دنیا داری کرتا تھا، یار وہ بھی تو تیرا بھرا ہے، اوپر والا جو اوپر رہ رہا ہے، بس صرف کھانا کھاتا ہے، کبھی اس نے کوئی دنیا داری میں حصہ نہیں لیا، وہ بھی تو تیرا بھائی ہے، تو ساری زندگی دنیا داری میں ضائع کر دی۔ چل جا نا اس کے پاس جا، اس سے پوچھ کہ عبادت میں لذت کیا ہے، عبادت کا مزہ کیا ہے، تو بھی کچھ تے نیکی کر لے۔ یہ اس کے دل میں خیال آیا، اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی کہ تو غلط کر رہا ہے یار، وہ بھی تو ساری زندگی وہاں پہ گزار رہا ہے، جاؤ اس سے پوچھو اللہ اللہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، اللہ کے حضور سر جھکانے میں فائدہ کیا ہے۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا اور یہ اوپر اس کے پاس جانے لگا۔ اوپر والے کے دل میں کیا خیال ہے؟ اس نے کہا بھائی یار ساری زندگی گزر گئی اللہ اللہ کرتے، باتیں کرتے، نیکیاں کرتے، نیچے والا بھی تو تیرا بھائی ہے جس نے ایک بھی کبھی نہیں پڑھی، جس نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا، جس کی ساری زندگی دنیا داری میں گزر گئی، ذرا نیچے جاؤ نا، یہ اس سے پوچھو کہ دنیا داری کا کیا مزہ ہے، تو کچھ نہ کچھ دنیا داری بھی کر لے۔ یہ اوپر والے کے دل میں خیال آیا۔ اوپر والا یہ ارادہ لے کر اوپر سے نیچے کو آ رہا ہے، نیچے والا وہ ارادہ لے کر نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے۔ وہ نیچے آ رہا ہے دنیا داری کی خاطر، یہ اوپر جا رہا تھا دین داری کی خاطر۔ سیڑھیوں پہ دونوں کی ٹکر ہوئی، گرے، دونوں فوت ہو گئے۔ اب روایت کے مطابق اوپر والا گیا جہنم میں، نیچے والا گیا جنت میں، کیونکہ رب نے کہا کہ نیچے والا نیکی کے ارادے سے جا رہا تھا، پچھلی جیسے گزری میں نے وہ معاف کر دی، اس نیکی کے صدقے سے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ اوپر والا برائی کے ارادے سے آ رہا تھا، اس نے اپنی کیا دھرا سارے کا سارا برباد کیا، کیوں کہ اخیرلے وقت میں اس کے دل میں آیا کہ اللہ اللہ کرنے کا کیا فائدہ، تو ذرا دنیا داری بھی تو دیکھ لیا، تو اس نے اپنا کیا دھرا برباد کر بیٹھا۔ اس واسطے اللہ کی بارگاہ کی بے نیازی کا ماننا یہ لازمی ضروری ہے کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہر کسی کو اس کے کیے کا بدلہ ضرور دیتا ہے، جو کچھ جو کرے گا اللہ کریم اس کے کیے کا اس کو بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص عرض کرے گا کہ یا اللہ
میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلاں بندہ ہے جس نے میرے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی ہے، رب فرمائے گا تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، معاف۔ وہ کہے نہیں، معاف شاف نہیں کرنا، میں نے بدلہ لینا ہے۔ اب وہ عدالت ایسی ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ظلم نہیں، کسی پہ زیادتی نہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں۔ مظلوم چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے بدلہ چاہیے، اور ظالم سے بدلہ لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ رب نے کہا معافی، تو کہتا ہے نہیں، معاف نہیں کرنا، میں نے اپنا بدلہ لینا۔ یہ عرضی چل رہی تھی کہ مظلوم کی آنکھوں کے سامنے سے رب نے پردے ہٹا دیے، اس نے کھڑے کھڑے جنت کے محل دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، جنت کی نعمتیں دیکھی، فوراً پکار اٹھا لمن ھذا یا ربی، اے میرے اللہ یہ کس کا محل ہے، یہ کس کی جائیداد ہے، یہ کس کا بنگلہ ہے، یہ کس کے باغات ہیں؟ جب رب سے پوچھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس کی قیمت دے یہ اسی کا ہے، جیڑا مول بھرے یہ اس کا ہے۔ عالی شان محل، عالی شان بنگلے، اب جنت کی ایک اینٹ سونے کی، دوسری چاندی کی، گارے کی جگہ وہاں پہ کستوری لگی ہوئی، اتنے عالی شان محل، اللہ نے فرمایا اس کا جو اس کی قیمت دے۔ یہ حیران ہو کے پوچھتا ہے مولا اتنی قیمت بھی کوئی دے پائے گا؟ کوئی ہے ایڈا امیر جو اس کی قیمت دے پائے؟ تو اللہ فرمائے گا بھائی اس کا مول تیرے جیب میں بھی موجود ہے، اس محل کا ریٹ، اس کا مول جو اس کی قیمت ہے وہ تیرے پاس بھی ہے۔ بھول گیا اپنے ظلم زیادتیاں، بھول گیا اپنے بدلے، اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض گزار ہوا یا اللہ میرے پاس کیسے ہے، میں تو ہاتھ خالی ہوں، میرے پاس اس کا ریٹ کیسے ہے؟ فرمایا اے اپنے ظالم بھائی کو اگر تو معاف کر دے گا تو اللہ تجھے جنت کا یہ مال بھی عطا فرما دے گا۔ اس واسطے امید ہر کسی کو اس کے دربار میں رکھنی چاہیے، لیکن اس کی بے نیازی کی وجہ سے اس کا خوف بھی انسان کے دل میں موجود ہونا چاہیے۔ الرحمن الرحیم سے امید دلوائی کہ میں مہربان ذات ہوں، اور مالک یوم الدین سے خوف دلوایا کہ میری ذات کا خوف بھی رکھنا، ڈرتے رہنا، کیونکہ میں بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ میں ایک ایک چیز کا بدلہ لیتا ہوں، ایک ایک شے کا بدلہ لیتا ہوں، اور اس بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کسی کی ذات کو نہیں دیکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی جب بدلے کی بات آئے تو بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں بدلہ لینے میں، بڑے بڑے لوگ پکڑے جاتے ہیں بدلہ لینے میں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا سبق دیا کہ جب بدلے کی بات آئے آخرت کے بدلے سے بہتر ہے دنیا میں بدلہ چکاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ آخرت میں بدلہ دینا کیا ہوتا ہے؟ اوکھا۔ دنیا میں بدلہ دینا کیا ہوتا ہے؟ سوکھا۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک سنو، بدر کے میدان میں 313 مسلمان ایک سائڈ پہ ہیں، 1000 کافر دوسری سائڈ پہ ہیں، صفیں بند گئیں، صفوں کے اندر جو ہے صحابہ کھڑے ہیں، کافروں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیں، یہ نماز والی صفیں نہیں، یہ جنگ کے میدان والی صفیں، وہ سیدھی کروا رہے ہیں، سرکار آگے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ۔ حضور کے ایک غلام ہے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس پہننے کے لیے قمیض بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے اتنی غربت کے قمیض نہیں ہے، لیکن لڑنے کے لیے آئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرا رہے تھے تو حضرت سواد یوں سینہ باہر نکال کے نا تھوڑا سا صف سے ان کا سینہ باہر نکلا ہوا تھا، اور تھا بھی قمیض کے بغیر۔ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھڑی تھی، سرکار نے یوں دے ماری اور فرمایا استوے یا سواد، فرمایا سواد سیدھے ہو جاؤ۔ ارے سواد سیدھے تو ہو گئے، دل میں خیال آیا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ کے میدان میں ہم تو آپ پر جان نچھاور کرنے کے لیے حاضر ہوئے، لیکن اس سے پہلے یہ جو چھڑی آپ نے ماری میرے سینے پر، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب حضرت سواد حضور کے مرید بھی ہیں، سرکار کے امتی بھی ہیں، سرکار کے شاگرد بھی ہیں، ہر لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے۔ اب میدان بدر کے اندر ہلچل مچ گئی، ہماری تو لڑائی تھی کافروں سے، اب رسولوں کے تاجدار سے، ہماری اپنی صف کا ایک بندہ بدلہ لے گا تو بنے گا کیا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا سواد بدلہ لے لو۔ حضرت سواد عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیسے بدلہ پورا ہوتا ہے؟ آپ کے جسم پہ لباس ہے، آپ نے جبہ شریف پہنا ہوا ہے، میرے جسم پہ قمیض بھی نہیں تھی، میرا سینہ ننگا تھا، میرے ننگے سینے پہ چھڑی لگی، آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، پہلے اپنا جسم مبارک سے یہ قمیض تو اتارو تب میں بدلہ لوں۔ حیران ہے سارے لوگ، سمجھا رہے ہیں، دیگر صحابہ سمجھا رہے ہیں، حضرت سواد ایک ہی بات پہ اڑے ہوئے ہیں، نہیں بدلہ میں نے لینا ہے، بدلہ میں نے لینا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا ٹھیک ہے، اپنی قمیض مبارک اتاری۔ جس وقت سرکار کا بطن اطہر جسم اقدس قمیض کے بغیر ہوا،
انہوں نے جسم اقدس کو دیکھا تو فوراً دوڑ کے گئے، کبھی کہیں سے بوسے لے رہے ہیں، کبھی کہیں سے بوسے لے رہے ہیں، کبھی جسم کے کسی حصے کے ساتھ اپنا چہرہ مار رہے ہیں، داڑھی رگڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم نے بدلہ لینا تھا، کہتے ہیں بدلہ تو ایک بہانہ تھا، اصل تو دل میں یہ تھا کہ شہادت ہو سکتا ہے، میں نے بدر میں آئے موت ہونا تھی، چندن ہتھے دری ہوئی تھی، کہا کیوں سا ہو کہ آخر لمحے میں اپنا حضور کے بدن سے ٹکروں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سعادت مند سعادت مند ہوں کہ بدن حضور کے بدن کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بدلہ دینے پر تیار ہو گئے۔ میں اس مقصد کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہی تھی کہ امت کو سبق دینا تھا کہ جو قیامت کے دن کا بدلہ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ کسی کے ساتھ ظلم زیادتی، کسی کے ساتھ ناجائز برتاؤ، اس کا بدلہ بروز قیامت کی بجائے دنیا پہ چکا لینا یہ آسان ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ بدلہ دینا اوکھا ہو جائے گا۔ یہ سرکار نے تعلیم امت کی خاطر کی۔ دوسری بات سنو اور اس پہ ہم اپنی گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ کے میدان میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے، واپسی ہوئی تو حضرت ابو رحم غفاری کی جو اونٹنی تھی نا وہ بڑی تیز تراز اونٹنی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے نا یوں بالکل ساتھ سواری چلا رہے ہیں، جیسے دو موٹر سائیکل والے بھی آپ بات چیت کر رہے ہوں تو اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں، چل رہے تھے، لیکن ابو رحم غفاری کہتے ہیں مجھے خطرہ تھا کہ میری اونٹنی جو ہے نا وہ شرارتی ہے، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ ہلے جلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف پہنچے۔ اس وجہ سے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لگ گئی حضور کی اونٹنی مبارک کے ساتھ تو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اور ہوا پھر وہی جس کا ان کو خطرہ تھا۔ چلتے چلتے حضور علیہ السلام والسلام کی اونٹنی کے ساتھ حضرت ابو رحم غفاری کی نہ اونٹنی یوں لگ گئی، ساتھ لگ گئی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سواری سے زمین پر تشریف لے۔ لفظ گرنا نہیں بول رہا کیونکہ وہ ذات تو گرنوں کو سنبھالنے والی ہے، لیکن سواری کے ٹچ ہونے سے سرکار زمین پہ تشریف لے آئے۔ سرکار کے ہاتھ مبارک میں چھڑی تھی، سرکار نے چھڑی دے ماری ابو رحم غفاری کو، ان کی ٹانگوں پہ یہاں پہ لگی، اور حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وہ دھیان کر لیتے اتنے نفل کو، آگے سفر ہو گیا۔ اب حضرت ابو رحم غفاری ڈر رہے ہیں، اندر میں خوف ہے بہت زیادہ کہ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے تکلیف ہو، اللہ تبارک و تعالی کہیں میرے بارے میں کوئی آرڈر بھیج دے گا سزا کے حوالے سے۔ اس وجہ سے حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھائی میری وجہ سے تکلیف ہو۔ اس ڈر کی وجہ سے سارا سفر حضرت ابو رحم غفاری نے خطرے میں گزارا، ڈر کے ساتھ گزارا۔ مدینہ شریف پہنچ گئے، مدینہ شریف پہنچنے کے بعد حضرت ابو رحم غفاری اپنے گھر چلے گئے، اور گھر بند کمرے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اللہ کے حضور معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سے بار بار عرض کر رہے ہیں کہ مولا میرے ارادہ نہیں تھا، بس ہو گیا، مجھے معاف کر دے۔ روزانہ بکریاں چرانے کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے، آج اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں کوئی آرڈر آئے میں پکڑا نہ جاؤں، ایک بندے کا فطرتی انسانی عمل ہے، اس کی وجہ سے خطرہ اور ڈر محسوس رہتا ہے، تو حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر بھی نہ نکلے اسی ڈر کی وجہ سے۔ آج بکریاں چرانے کے لیے بھی نہیں گئے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ کر بلوا لیں یا میرے بارے میں کوئی سزا والا حکم نازل ہو جائے، ڈر کر گھر میں ہی چھپے رہے۔ اگلے دن پچھلے پہر باہر نکلتے ہیں، پوچھا کسی سے بھائی کوئی میرا پوچھنے تو نہیں آیا تھا ہمارے محلے میں، علاقے میں جہاں پہ میں بکریاں چراتا ہوں وہاں پہ کوئی میرا پوچھنے تو نہیں آیا تھا؟ تو ایک بندے نے کہا ہاں ہاں تمہارا پوچھنے ایک بندہ آیا تھا۔ ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بھائی شاید حضور نے کسی کو بھیجا ہو کہ پکڑ کے لے آؤ۔ جب انہوں نے پوچھا بھائی کون تھے، تو بتانے والے نے جو حلیہ، جو شکل و صورت، جو انداز بتایا وہ سرکار کی اپنی ذات اقدس تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بتانے والے نے بتایا کہ ابو رحم تیرا پوچھنے کے لیے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس محلے میں تشریف لائے۔ آپ مجھے بتاؤ جن کے فرش پہ بیٹھے عرش کے حالات جن کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے، ان کی نگاہوں سے ابو رحم چھپ جانا تھا؟ بس پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابو رحم تو گھر میں بیٹھے۔ اصل مقصد یہ تھا کہ یہ سارا معاملہ پیش کر کے امت کو سبق دینا مقصد ہے۔ سرکار خود پوچھنے کے لیے تشریف لے کے گئے، ابو رحم پھر ڈر گیا کہ معاملہ شاید کوئی اللہ کی طرف سے کوئی حکم اتر آیا ہوگا سزا کا، تو میرا کیا بنے گا، اس ڈر اور خطرے کی وجہ سے پھر گھر میں گئے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، سینے میں ایمان ہونا، ایمان انسان کو سیدھی راہ پہ ضرور لگاتا ہے، ایک قطرہ برابر بھی، بلکہ رائی کے دانے کے برابر ہے، سروں نہیں ہوندی، اس کے دانے کے برابر بھی انسان کے سینے میں ایمان ہونا تو بندہ کو ضرور رہنمائی کرے گا۔ ایمان بھائی پٹھی راہ نہ جا، سیدھی راہ جا۔ ایمان بڑی دولت ہے بھائی انسان کی، اس وجود کے اندر ایمان بہت بڑا سرمایہ ہے انسان کے وجود کے اندر۔
انسان کی طاقت کو استعمال کرنے سے بھی روکتا ہے تو وہ ایمان اس کو روکتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے کہ جس کو اٹھا کے آپ چوری کر سکتے ہو، کوئی تیسرا بندہ نہیں دیکھ رہا اور آپ کا ہاتھ رک گیا، کسی اور کی وجہ سے نہیں، وہ اندر ایمان کا سرمایہ تھا جس کی وجہ سے رک گیا۔ برائی کے لیے آنکھ اٹھ رہی تھی، آپ جو کچھ چاہتے دیکھ لیتے، لیکن آنکھ رک گئی تو سمجھو سینے میں ایمان ہے۔ اور یہ بات میں آگے چلاتا ہوں، یہاں پہ ضمناً بات آ گئی کہ یہ بات نشانی ہے بھائیو، ہر بندہ اپنے سینے میں جھانک کے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایمان ہمارے پاس ہے بھی صحیح کہ ہم کہیں ہاتھ دھو تو نہیں بیٹھے۔ اگر کسی بھی گناہ کے وقت انسان کو تھوڑی سی اندر سے خلش ہوتی ہے، بھئی یار رینج نہ کر، سمجھ لو ایمان موجود۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بڑے سے بڑے کر کے بھی لگتا ہے کچھ بھی نہیں کیا، سمجھو ایمان فوت ہو چکا ہے، اندر مر چکا ہے انسان۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا، بھئی تو جہنمی ہے، تو کیا ہے؟ جہنمی۔ اب شوہر کو غصہ آیا، اس نے کہا جے میں جہنمی تے تینوں تین طلاق کا، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق کے۔ یہ بات شوہر نے کہہ دی خامد نے، مسئلے چل پڑے مفتیان اکرام کے پاس۔ اب کون سا مفتی فتویٰ دے اس دنیا کی زندگی میں کہ کون سا بندہ جنتی ہے کون سا جہنمی ہے، کوئی فیصلہ کر سکتا ہے بھلا؟ بڑے بڑے مفتیوں کے پاس، انہوں نے کہا بھئی یہ فیصلہ تیرا رب جانے، کسی کو کیا خبر کون جنتی ہے کون دوزخی ہے، کس کا جنت میں ہے گھر، کس کا دوزخ میں ہے گھر، ہمیں کیا خبر؟ لہٰذا یہ فیصلہ تو اب رب ہی جانتا ہے، مسئلہ کسی سے حل نہ ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ پہنچا، امام صاحب نے کہا کہ خامد کو میرے پاس بھیج۔ اس خامد کی بات تھی، اسے پاس بٹھایا، پاس بٹھا کے فرمایا پوری زندگی کا دھیان رکھ اپنے سامنے، اپنی پوری زندگی پہ نظر دوڑا، کیا زندگی میں کبھی ایسا کوئی موقع بنا ہو کہ تو کوئی برائی کر سکتا ہو، کسی برائی پر پوری قدرت ہو تمہاری اور بالکل تمہارے ہاتھوں میں ہو وہ برائی کر لینا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، کوئی بعد کی جو ہے شرمندگی کا، بعد کی بدنامی کا بھی خطرہ نہ ہو، اور سب کچھ تمہارے پاس موجود ہو برائی کرنے کے لیے، اور اس وقت تو نے برائی کرنا چھوڑ دیا ہو فقط اس کی ذات کی خاطر، اپنی پوری زندگی میں چیک کر کے بتاؤ کبھی ایسا ہوا؟ اس نے دھیان دیا تو اس نے کہا ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، ایک گناہ پر مجھے پوری قدرت تھی اور میں پوری طرح تیار تھا، کوئی روک تھام نہیں تھی، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تھا فقط کس کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ امام صاحب نے فتویٰ دیا، فرمایا جاؤ تو جنتی ہے، تیری بیوی کو طلاق نہیں، جاؤ تم جنتی ہو، تمہاری بیوی کو طلاق نہیں۔ مفتی آ گئے امام صاحب کے پاس، تم نے کیسے فتویٰ دے دیا؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم کسی کے جنتی دوستی ہونے کے فیصلے کرو؟ کیسے، کہاں سے دیا فتویٰ؟ امام صاحب نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، فرمایا جو بندہ اللہ کے حضور پیشی سے ڈر گیا اللہ اس کو ڈبل جنتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ فیصلہ قرآن مجید کا ہے، اور اس بندے نے گناہ فقط اس وجہ سے روکا کہ اسے ڈر اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ میں نے رب کے حضور جواب دہ ہونا ہے، فرمایا یہ ایمان کی علامت ہے اور مومن کو اللہ جنت ضرور عطا فرمائے، اس وجہ سے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ امام صاحب کے فیصلے پر سارے حضرات جو ہے خاموش ہو گئے کہ واقعی فیصلہ برحق ہے۔ یہ مسئلہ سننے کے بعد واپس آؤ، جو بات چل رہی تھی ابو روحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے دل میں خطرہ ہے کہ کہیں میرے بارے میں حکم نازل ہو گیا تو میرا کیا، لیکن گھر میں جا کے چھپے تو ایمان کا سرمایہ اندر سے بولا بھائی ابو روحم تو کتنی دیر چھپے گا اور کس سے چھپے گا، کتنی دیر چھپے گا اور کس سے چھپے گا؟ ایک رب العالمین ذات ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے، اور مرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں تو جانا پڑے گا، کب تک چھپے گا؟ اور دوسری ذات ہے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے ہاتھوں سے بھی تو کیسے چھپ سکتا ہے؟ غلطی ہو گئی تو چھپنے کی کیا ضرورت، چل حضور کی بارگاہ میں، اور وہ دربار ہے جہاں پہ مجرم کو پناہ بھی ملتی ہے، جزا بھی ملتی ہے، جہاں پہ مجرم کو سزا بھی ملتی ہے، جہاں پہ مجرم کو ثواب بھی ملتا ہے۔ کہا جاؤ تو صحیح، بھلا اس بارگاہ میں حاضر تو ہو، اس بارگاہ میں پہنچو تو صحیح، پھر دیکھو تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہے۔ ابو روم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرتے ڈرتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار یوں صحابہ کے جرمٹ میں تشریف فرما تھے، سامنے سے ابو روم غفاری جب انٹر ہوئے، میرے نبی کا چہرے سے مسکراہٹ کے اثرات ظاہر ہوئے، سرکار مسکرا پڑے کہ ابو روم لکیا ہوا سی تھی، آج پھر آ ہی گیا، تو سرکار نے ابو روم کو دیکھا، مسکرا پڑے، سرکار کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو ابو روم کہتے ہیں میرے سارے غم ختم ہو گئے، مجھے ڈر ختم ہو گئے، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چہرہ مسکرایا ہے جس چہرے پہ مسکراہٹ رحمت کی دلیل ہوتی ہے، اور جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار مسکرائے تو ابو روم غفاری توڑ حضور کے پاس جا پہنچے،
گھٹنے کے بل بیٹھے، گھٹنے حضور کے قریب کیے، سرکار کے پاس بیٹھے، ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا کیا، یہاں تک تو معاملہ بڑا پیارا ہے، سرکار نے یوں مصلے کا پلو اٹھایا اور مصلے کے پلو سے وہی چھڑی نکالی جو حضور نے ان کو ماری تھی، اور نکال کے ابو روحم غفاری کے ہاتھ میں نہیں، فرمایا ابو روحم بدلہ لے لے، نکال کے فرمایا ابو روحم اپنا بدلہ لے لے۔ وہ عرض کرتے ہیں آقا میری مجال ہے کہ میں بدلہ لے لوں آپ سے، میں تو ڈر رہا ہوں جو میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی کہیں مجھے اس کی سزا نہ ہو۔ فرمایا ابو روحم بدلہ لے۔ ابو روحم نے کہا نہیں بدلہ نہیں لینا۔ فرمایا پھر ابو روحم منہ سے بول کے کہو نا میں نے وہ چھڑی کا مارنا معاف کیا، میں نے وہ چھڑی کا مارنا معاف کیا۔ ابو روحم نے حضور کے اسرار پر یہ لفظ بولے تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، اس ریوڑ میں سے آدھی بکریاں سرکار نے حضرت ابو روحم غفاری کو دیں، فرمایا جاؤ یہ شکریہ کی بکری۔ واپس پلٹتے ہوئے ابو روحم نے بکریاں گنی تو تقریباً 80 بکریاں تھیں جو اللہ کے رسول نے ان کو عطا کی۔ یہ ہے وہ ذات جس ذات کے بندے بھی اس کو مالک یوم الدین اس رنگ میں مانگتے۔ بہرحال آج کی ہماری گفتگو اگرچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ ہونی تھی، لیکن یہ سلسلہ جو پچھلی گفتگو کا حصہ تھا مالک یوم الدین والا، یہ ذہن میں بٹھانا، وہ رحمان و رحیم ضرور ہے، بڑا کرم نواز ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہ جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے بدلہ لے لیتا ہے۔ اس کی بارگاہ سے بڑے بڑے بھی اس کی بارگاہ میں ڈرتے رہے، اس کا خوف کھاتے رہے، اور اس کے ڈر کے ساتھ ہی کامیابی ملتی ہے۔ غالباً میں نے یہیں پہ آپ کو موضوع سنایا تھا کہ دنیا کے معاملے میں یہ ہے کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، پر رب کے دربار میں ہے جو ڈر گیا وہ تر گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جو اس سے ڈر گیا وہ ہی تر گیا، کامیاب ہوتا ہی وہی ہے جس سینے میں اس کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔